نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں بھی نصیب ہوئیں، 10 گناہ بھی مٹ گئے، 10 درجات بھی بلند کر دیے گئے۔ اور بالخصوص جمعرات اور جمعے کے دن درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنا بھی کثیر تعداد میں درود پاک پڑھ لیا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، چاندی کے کاغذ لے کر، سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، اور یوم جمعرات اور شب جمعہ جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو چاندی کے کاغذات پر سونے کے قلم سے اس درود کو لکھ دیا جاتا ہے، اور درود لکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعرات کا دن ہو، جمعے کی رات ہو اور جمعے کا دن، یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بالخصوص ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود بھیجتے رہنا چاہیے، اور بندے کی ویسے بھی عادت ہونی چاہیے کہ محبت رسول کی علامات میں سے علامت ہے کہ جو عشق رسول رکھتا ہوگا، محبت رسول کا دائی ہوگا، محبت رسول کا دعوے دار ہوگا، وہ اکثر حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوگا، وہ اکثر آل رسول کا ذکر کرتا ہوگا، وہ اکثر اصحاب رسول کا ذکر کرتا ہوگا۔ اور درود پڑھنا یہ محبت رسول کی بھی علامت ہے، آل رسول کی محبت کی بھی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ صاحبو ذرا غور سے سنیے گا، توجہ فرمائیے گا، ادھر امتی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود بھیج رہا ہے، امتی رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے، فرشتہ نوٹ کرتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ یار کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے، اور یار تیرا اور میرا رسول اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہو جائے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج اگر کسی مرید کو بتایا جائے کہ تیرا پیر تجھے یاد کرتا ہے، تیرے پیر کی بارگاہ میں تیرا ذکر ہوا ہے، مرید خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ اور جب پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں امتی کا، غلام کا، عاشق رسول کا ذکر ہوگا تو بتائیے کہ پھر امتی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یار دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا دار کے دروازے پر، کسی بادشاہ کے دروازے پر، کسی صاحب ثروت کے دروازے پر روزانہ کوئی نہ کوئی بھکاری آتا رہے، کوئی منگتا آتا رہے، کوئی غلام آتا رہے، تو وہ جو صاحب ثروت ہوتا ہے، وہ جو مالدار ہوتا ہے، وہ جو چودھری ہوتا ہے، وہ اس کے آنے کا لحاظ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ روزانہ آتا رہتا ہے، چلو یار یہ فقیر ہے، ہمارے پاس سائل بن کر آتا ہے، اس کو دھتکارنا نہیں ہے، چلو یار اس پر مہربانی کر دیتے ہیں، اس کو نواز دیتے ہیں، اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ یار دنیا دار بندہ کبھی بھی اپنی بارگاہ میں آنے والے سائل کو جو روزانہ حاضری لگواتا ہو یا بار بار آتا ہو، کبھی بھی دنیا دار بندہ یا کوئی بادشاہ یا کوئی چودھری اس کو اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے۔ یارو جس کی بارگاہ میں روزانہ امتی کی حاضری لگتی ہو، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں امتی کا سلام پیش کیا جاتا ہو، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں امتی کا درود پیش کیا جاتا ہو، اور جب مشکل میں وہ امتی پھنس جائے، کسی دکھ تکلیف اور مصیبت میں گھبرا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی وہ روزانہ لگواتا ہو، پھر اس کو کوئی پریشانی آئے، پھر کوئی مصیبت آئے، پھر کوئی دکھ پہنچے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب امتی کو کوئی مشکل آتی ہوگی تو حضور بھی اپنی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ کی قسم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ میرا امتی اب مصیبت میں پھنس گیا، اس پر رحم فرما دے، روزانہ میری بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہاں جی، اور امتی کیا کہتا ہے؟ امتی بڑے ذوق شوق سے یہ روزانہ تمنا کرے، امتی ذوق شوق سے یہ روزانہ تمنا کرے اور یہ کہے تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے اگر خالی جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم،
ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے۔ تو جب امتی کوئی مشکل میں پھنس جائے، کسی بور میں پھنس جائے، کسی دکھ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کی حاضری روزانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہلے لگتی ہو، وہ درود و سلام کے گجرے بھیجتا ہو، درود و سلام کی ڈالیاں بھیجتا ہو، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہو، اور پھر مشکل میں پھنسا ہوا عرض کرے یا رسول اللہ آپ کا امتی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیے اللہ میری مشکل کو آسان فرما دے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جب حضور ہاتھ اٹھا دے مشکلیں پھر آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو اگر کسی مرید کا ذکر پیر کے پاس ہو جائے تو مرید کی خوشی کی حد نہیں رہتی، مرید کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، مرید خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو اس ذات کی بارگاہ میں اگر تیرا اور میرا ذکر ہو، جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ اے حبیب علیہ السلام اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ خصائص کبریٰ کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو اے حبیب علیہ السلام میں اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ زمین و آسمان ہوتے، نہ جنات و انس ہوتے، دنیا کی کوئی شے نہ ہوتی اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرمایا ہوتا، اور بلکہ اپنی خدائی کا بھی دعویٰ نہ فرماتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا ہے، حبیب علیہ السلام آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ شان ہے اس حبیب علیہ السلام کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔